सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। मदरसा जामिया अनिसुल उलूम में सालाना जश्न दस्तारबंदी जलसा मुनाकिद हुआ। जलसे का आगाज तिलावत कुरान पाक के साथ हुआ। इसके बाद बारगाहे रिसालत में मौलाना कारी आतिक ने नाते पाक का नजराना पेश किया। जलसे को खिताब करते हुए उलेमाए दीन ने कहा कि इस्लाम हमें इंसानियत, प्यार, मोहब्बत, अमन और भाईचारे का पैगाम देता है। हमें अपने बच्चों की दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी जरूर देनी चाहिए, जिससे उनमें हर बात को समझने की काबिलियत पैदा हो। जलसे को मौलाना मुफ्ती सैफ अली और मौलाना अल्लामा मोहम्मद अकील ने खिताब किया। जलसे के बाद मदरसे से हाफिज कारी और मौलवियत की तालीम मुकम्मल कर 30 तुलबा की दस्तारबंदी की गई। इसमें 15 हिज़्ब, 9 किरात और 6 ने मौलवियत की पढ़ाई पूरी कर चुके सभी तुलबा को इनामात देकर और गुलपोशी करके विदा किया। दस्तारबंदी और जलसे में प्रबंधक मौलाना हारून नईमी, मोहम्मद गियासुद्दीन मिसबाही, मौलाना हसन, अल्लामा अरशद, मुफ्ती रियाज मजहरी, मौलाना नाजिम, मौलाना अहमद रजा, मौलाना शारिक, मौलाना उरूस कादरी, मौलाना इम्तियाज, मौलाना अहमद रजा, मौलाना उवैस, मौलाना तौसीफ कारी, मौलाना अनस, मोहम्मद रजा, मुफ्ती नईमुद्दीन, मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन, मुफ्ती दानिशल कादरी, मुफ्ती जियाउल मुस्तफ़ा, मुफ्ती मुस्लिम कारी, रफीज अशरफ कारी, इत्तिजार कारी महफूज, मुफ्ती तैयब, मुफ्ती अफजल, मुफ्ती अयूब अजहरी, मौलाना हबीबुल रहमान कारी मुस्तफ़ा समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। माशाअल्लाह, ये 20,000 रुपए तीसरे हैं हाफिज मोहम्मद शारी में तार 1,000 रुपए नायब करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके सहदियों को कबूल फरमाए। नानकार वाले इस पे कर दिया खल्क का आता रहूं तुझे बड़ी सलवाह अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह। शम्अ रिसालत है, तो शम्अ रिसालत है, आलम में तेरा परवाना, तो शम्अ रिसालत है, आलम में तेरा परवाना, हमारे घरों के अंदर होती तो ये हमारी बच्चियां अपना दीन समझती, अपने मजहब को समझती तो अखियार के यहाँ पर कभी ले जाती। लेकिन हमने अपने बच्चों को दीनी तालीम से दूर रख करके दुनियावी तालीम के करीब कर दिया है। हमने और आपने अपने बच्चों को मॉडर्न जिंदगी दे दी है, उनको आज
آزادانہ خیالات دے دیے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم اور آپ ذلت و رسوائی کے گڑھے میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر عزت والی زندگی گزاریں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو علم دین کے قریب کرنا پڑے گا، اپنے بچوں کو اعلیٰ حضرت کا عاشق بنانا ہوگا، اس لیے کہ اگر آپ کے بچے بچیوں کے سینے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی محبت کبھی اپنے آپ کو اغیار میں دے سکتے ہیں اور نہ کبھی اپنے آپ کو مصطفیٰ کی توہین کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ جب ان کے دلوں میں مسلک اعلیٰ حضرت گامزن ہو جائے گا تو یہ سچے عاشق مصطفیٰ بن جائیں گے، اور جب مصطفیٰ کے یہ عاشق بن جائیں گے تو ان کا دین محفوظ ہو جائے گا۔ بے شک بے شک دین کے قریب کیجیے، اپنے بچوں کو مسلک اعلیٰ حضرت کے قریب کیجیے تاکہ ہم اور آپ عزت کی زندگی گزار سکیں۔ تلاوت کی ہیں، یہ 4 آیت کریمہ ہیں، اگرچہ مختصر ہیں لیکن ان 4 آیت کریمہ میں قرآن کا تعارف ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن کے تعارف کا پہلا جملہ ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے۔ قرآن اللہ کی اتاری ہوئی مبارک کتاب ہے۔ یہ قرآن کے تعارف میں پہلا جملہ ہے، ایک جملہ ہے، اس نے کئی مسئلے حل کر دیے۔ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے۔ حضرات اس کا ایک عملی مشاہدہ ذرا آپ دیکھیے، انسان جب کوئی بات کہتا ہے، 1 مرتبہ کہے، 2 مرتبہ کہے، 3 مرتبہ کہے، 4 مرتبہ کہے، لیکن بات ایک ہی ہو تو سننے والا 4 مرتبہ کے بعد کہہ دیتا ہے مولانا ایک بار کتنی مرتبہ کہو گئی؟ کئی مرتبہ ہو گئی، اگلی بات بیان کرتا ہوں۔ سنتے سنتے ہمارے تو کان پک گئے، ایک ہی بات بار بار بیان کیے جا رہے ہو۔ انسان کے کلام کو 1-2 مرتبہ سنے گا، 2 مرتبہ سنے گا، 3 مرتبہ سنے گا، لیکن بعد میں انسان کے کان سننے سے جواب دے دیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تاثیر دیکھو، فجر کی نماز میں جاتا ہے، سنتوں میں پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، دوسری رکعت میں پھر کھڑا ہوا تو پھر پڑھا الحمدللہ رب العالمین، امام کے پیچھے فرض پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو امام نے کیا پڑھا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ پھر دوسری رکعت میں پھر پڑھا الحمدللہ رب العالمین۔ فجر کی نماز میں گیا تو الحمدللہ رب العالمین۔ پھر رکعت سنتوں کی ہر رکعت میں الحمدللہ رب العالمین، عصر کی ہر رکعت میں الحمدللہ رب العالمین، مغرب کی ہر رکعت میں الحمدللہ رب العالمین۔ یہیں پر بس نہیں ہوتا بلکہ عشاء کی نماز نہ ہو تو پھر الحمدللہ رب العالمین۔ ایک دن میں ہر رکعت میں الحمدللہ رب العالمین پڑھا، لیکن کیا طبیعت بھری؟ کیا کان افتاق محسوس کرتے ہیں؟ ایک دن گزر گیا، اب اگلا دن شروع ہوا، پھر فجر کی نماز میں جاتا ہے، پھر پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، امام صاحب سے سنتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ دوسرا دن بھی ایسے گزر گیا، 1 ہفتہ گزر گیا، 1 مہینہ گزر گیا، مہینہ نہیں سال گزر گیا، اما سال نہیں عمر گزر گئی، ہمیشہ روزانہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے، قل هو اللہ احد پڑھتے پڑھتے، قرآن کی آیتیں پڑھتے پڑھتے، لیکن کیا کبھی طبیعت اکتاج محسوس کرتی ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، میں کہتا ہوں ہماری اور آپ کی کوئی بات 10 مرتبہ کوئی سن لے طبیعت اکتا جائے، مگر کیا بات ہے قرآن کی آیتیں بار بار پڑھتا ہے مگر طبیعت نہیں اکتاتی۔ ان علماء سے پوچھو تو علماء کہیں گے انسان کا کلام ہوتا ہے کہ جسے سننے سے طبیعت اکتاتی ہے، لیکن یہ قرآن انسان کا کلام ہوتا تو سننے سے طبیعت گھبرا جاتی، لیکن یہ قرآن انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ تو کلام رب العالمین ہے، جتنی مرتبہ سنے گا نئی لذت اور نیا کیف محسوس ہوگا، اس لیے کہ رب العالمین کا کلام ہے۔ میں محمد غیاث الدین مصباحی
فی الحال پرنسپل جامعہ فاروقیہ عزیز علوم بھوجپور، سابق مدرس جامعہ انیس العلوم طاہرپور۔ کتنے بچے دستار بندی ہوگی؟ آج یہ سالانہ جلسہ دستار بندی جامعہ انیس العلوم کے اندر بڑے تذکر و احتشام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ آج کی اس ہونے والے اجلاس کے اندر 30 بچوں کی فراغت ہے، جس میں سے 6 بچے مولویت میں سے فارغ ہو رہے ہیں اور 15 بچے حفظ میں اور 9 بچے قاری بن رہے ہیں۔ اسی مقرر جامع معقولات و منقولات الحاج علامہ مفتی محمد عاقل صاحب قبلہ شیخ الحدیث و پرنسپل جامعہ رضویہ منظر اسلام، اور دوسرے مقرر حضرت علامہ مفتی محمد شمشاد صاحب استاذ الجامعۃ القادریہ ریچھا بریلی شریف، یہ دونوں حضرات خصوصی مقرر کی حیثیت سے آئے ہیں۔ دستار بندی کا جلسہ ہے، اسی سلسلے میں پروگرام رکھا گیا ہے۔ یہ سالانہ جلسہ ہوتا ہے، سال میں ایک بار پروگرام ہوتا ہے دستار بندی کا۔ جو بچے حفظ قرات مولویت سے فارغ ہوتے ہیں ان کو سند دی جاتی ہے اور مارک شیٹ دی جاتی ہے، ان کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے حفظ کا، قرات کا، مولویت کا۔ تو اس کو ایک جلسے کی شکل میں پروگرام کرنے کے بعد تب ان کو سندوں سے نوازا جاتا ہے۔ آج اسی جلسے میں یہ پروگرام دستار بندی کا، اسی میں سب علماء حضرات حاضر ہیں۔ تو بس ہمارا مقصد یہ ہے کہ تعلیم کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے۔ تعلیم، ہر گھر میں تعلیم ہونی چاہیے، تعلیم کی سخت ضرورت ہے۔ تعلیم سے ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ سدھرے گا، اسی سے ہمارا معاشرے میں ترقی ہوگی۔